اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے اپنے پروگرام کیپٹل ویوز ٹاک میں چیف ایگزیکٹو ICV نیوز نیٹ ورک گروپ آف پبلیکیشن سابق امیدوار ممبر برائے قومی اسمبلی NA 47 اسلام آباد، مرکزی رہنما و ترجمان پاکستان ویلفیئر پارٹی اور ICV تحریک انسداد ناجائز تجاوزات و تعمیرات M یعقوب علوی اسلام آباد کے شہریوں سمیت اپنے ناظرین سے مخاطب ہے۔ ناظرین کرام، میرے مطابق اسلام آباد میں جنگل کا قانون رائج ہے۔ میں اپنے تمام پروگرام میں یہ بات کہہ جاتا ہوں، فی البدیہہ یہ بات کہہ جاتا ہوں کہ میرے اوپر لا قانونیت کے بے شمار مناظر نے حملہ کیا ہوا ہے۔ میں جس طرف بھی دیکھتا ہوں لا قانونیت ہی لا قانونیت ہے، اور دوسری طرف اس سے بھی زیادہ افسوس تو مجھے اس بات کا ہوتا ہے کہ شہریوں کے محافظ، شہر کے محافظ، وفاق کے محافظ، قانون نافذ کرنے والے اور قانون پر عمل درآمد کروانے والے ادارے کیوں خاموش؟ کیا ان کی انویسٹیگیشن ٹیم نااہل ہے؟ کیا وہ کسی دباؤ میں ہے؟ کیا ان کی ملی بھگت ہے؟ یہ ساری چیزیں ایک دم سامنے آ جاتی ہیں، اور دوسری طرف وہ مسائل شہریوں کے لیے، آپ سب کے لیے اور میرے لیے موجود ہوتے ہیں۔ وہ بنیادی مسائل ہیں، کوئی ہم بڑے بڑے تقاضے نہیں کر رہے۔ اب کسی مرکز کی پارکنگ میں آپ کو گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ نہ ملے تجاوزات کی وجہ سے، پلازے کی راہداریوں میں آپ کو ایک پلازے سے دوسرے پلازے میں انٹری نہ ملے، آپ زگ زیگ کرتے ہوئے نیچے اتریں اوپر جائیں، نیچے اتریں اوپر جائیں، اور وہ مافیا ڈٹائی کے ساتھ وہ سارے بند کر کے بیٹھا ہے۔ اور کثیر تعداد میں اگر کوئی کنسرن آدمی مجھ سے بات کرنا چاہے، BCS، یہ سارا قصور، یہ ساری وائلیشن، یہ ساری ملی بھگت، یہ ساری نااہلی BCS کی۔ BCS کے انسپیکٹرز مارکیٹوں کا وزٹ کرتے ہیں، غیر قانونی ہونے والی تعمیرات کا جائزہ لیتے ہیں، اور اپنے اعلیٰ افسران سے بات چیت کر کے ان کو نوٹسز جاری کرتے ہیں، اور اس ناجائز کی گئی تعمیر کو ہٹاتے ہیں۔ یہ کام ہے اصل BCS کا۔ مگر اعلیٰ افسران تو عالی شان دفاتر میں مزے کر رہے ہیں، موسمی تبدیلیوں کے مطابق گرمی میں بہترین ایئر کنڈیشن، سردیوں میں آؤٹ کلاس ہیٹنگ سسٹم، اور جو سرونگ سٹاف ہے ان کا جو مارکیٹ میں انسپیکشنز کے لیے جاتے ہیں، ان کی سماعت کو کوئی فرق یا بصارت میں کوئی خرابی ہے کہ ان کو کچھ نظر ہی نہیں آتا، وہ بس چکر لگاتے ہیں مارکیٹوں کا اور پھر گھر چلے جاتے ہیں یا دفتر آگے، سب اچھا ہے۔ اور جو وہ انہوں نے فکس کر رکھا ہے اس کی وصولی کر کے فارغ۔ میں پلازوں کے نام، پلاٹوں کے نمبر، وائلیشن کے نمونے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اس سے کنسرن ہے، میں دکھا سکتا ہوں گارنٹی کے ساتھ۔ میرا چیلنج ہے، کوئی ذمہ دار مجھ سے بات کرے، میرے ساتھ مارکیٹ میں وزٹ کرے اور خود فیصلہ کرے۔ ایسا ہوگا انشاءاللہ، ضرور ہوگا۔
یہ میرا وفاقی شہریوں کے ساتھ باحیثیت سیاسی کارکن، باحیثیت صحافتی کارکن اور باحیثیت سماجی کارکن میرا وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے شہریوں سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ آپ میرا ساتھ دیں، ہم یہ تمام سہولتیں حاصل کر کے رہیں گے۔ ناظرین کرام، یہ تو تھوڑا سا فالو اپ تھا۔ اصل ہماری جو سٹوری جس پر ہم نے ڈسکس کرنی ہے وہ گدھا گوشت کہانی ہے، گدھا گوشت، وہ لمحہ فکریہ کے ساتھ ساتھ سوالیہ نشانات ان لوگوں پر جو محافظ کی حیثیت سے بڑی بڑی مراحت حاصل کر رہے ہیں، عالی شان دفاتروں سے حرکت ہی نہیں کرتے، اور انتہائی افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کی میٹنگیں نہیں ختم ہوتی۔ وہ جو افسر ہے وہ واش روم میں بھی ہو دوپہر بیٹھا چپڑاسی کہتا ہے صاحب میٹنگ میں بیٹھے، اور ایک بندہ کتنا انتظار کہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے سارا دن تو صاحب کے دروازے پہ چوکیداری نہیں کر سکتا، مگر ان کا میکنزم یہی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، ہاں کسی سے بائی چانس کسی افسر سے ملاقات ہو جائے تو ہو جائے، نہ ہو تو وہ اس کی میٹنگ ختم ہوگی تو پھر کہیں آپ کو ٹائم ملے گا۔ یہ میں چیلنج کر رہا ہوں ہر شہری کو، جا کر تجربہ کر لیں، کسی افسر کے دفتر میں جائیں اور وہاں سے آپ افسر کو ملنے کی کوشش کریں، اپنا نام بتائیں، پرچی لکھیں، اندر بھیجیں، فوری آپ کو جواب ملے گا کہ صاحب میٹنگ میں، اگر پھر بھی آپ کا دل چاہتا ہے تو سائڈ پہ بینچ پر بیٹھ جائیں اور پھر بیٹھے رہیں۔ یہ ہمارا ہے نظام، یہ ہماری نظامت ہے، صرف سی ڈی اے کی نہیں، اوورآل تمام دفاتر کا یہی حال ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا، تمام آفیسرز کے نام بتاؤں گا، اور پھر دوسری بات ہے کہ ایک افسر کے پاس چار اضافی چارج ہیں، 4 اضافی چارجوں میں 1 گھنٹہ بھی بندہ نہیں بیٹھ سکتا۔ پر یہ ان کی اپنی نظامت ہے، اپنی مجبوریاں ہیں، اپنا حکمت عملی ہے، جیسے بھی کریں ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہمیں اعتراض یہ ہے کہ ہمارے حقوق کی پامالی پر، شہریوں کے حقوق کی پامالی پر سخت افسوس ہے، اور اس کے لیے ہم اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے۔ تو ناظرین اکرام، گدھا گوشت کی کہانی جو سنگجانی، تھانہ سنگجانی کی حدود میں فیکٹری پکڑی گئی، وہ جو کارخانہ کام کر رہا تھا، اطلاعات کے مطابق وہ کئی کنال اراضی پر محیط ہے، اور اس میں کوئی 1 ٹن کے قریب پروسیس شدہ گوشت پیکڈ اور گدھوں کی لاتعداد کھالیں، اور درجنوں کی تعداد میں، 40-50 کی تعداد میں زندہ گدھے اس فارم میں موجود تھے۔ سوال یہ تو حل ہو گیا کہ آپ کو پتہ چل گیا کہ اس میں کتنے گدھے ودھے تھے، لیکن یہ سوال جنم لے چکا ہے کہ اس کا سرپرست کون ہے، کیونکہ وہ کوئی چھوٹا سا کارخانہ نہیں ہے، وہ اتنا بڑا کارخانہ ہے کہ وہاں پر کروڑوں روپے مالیت کی جدید مشینری نصب ہے، جس سے وہاں پر گدھوں کی کٹائی اور گوشت کی صفائی اور گوشت کی پیکنگ اور تمام جدید طریقوں کے مطابق معاملات کو دیکھا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں ناظرین کرام تحقیقات جاری ہیں، اور یہ ہماری فوڈ اتھارٹی کے اوپر بھی سوالات ہیں کہ فوڈ اتھارٹی کی ٹیم اتنی نااہل ہے کہ اتنا عرصہ ہونے کے باوجود فوڈ اتھارٹی کو اسلام آباد میں کام کرتے ہوئے ان کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں چلا، حالانکہ ان کا تو یہ فوکس ہونا چاہیے تھا کہ شہر کی حدود میں، مضافات کی حدود میں کہاں کہاں یہ مافیا، یہ ناسور عوام کی صحت کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، مگر نہیں، ابھی بھی تمام مضافات میں بے شمار ایسی فیکٹریاں، ایسے کارخانے جو کلفیاں بناتے ہیں، آئس کریم بناتے ہیں اور پاپڑ بناتے ہیں ناقص تیل سے، ناقص جو
استعمال کرنے کا تیل ہوتا ہے، پکانے کا تیل ہوتا ہے، اس کے اندر وہ چیزیں تیار کر کے شہروں میں سپلائی کرتے ہیں، شہروں میں سیل ہوتی ہے، جو انتہائی مضر صحت اور اس سے بھی بڑھ کر روزانہ کی بنیاد پر استعمال ہونے والا دودھ، دہی بھی خالص میسر نہیں ہے۔ اس کے باوجود ہر دکاندار نے اپنی مرضی کے مطابق ریٹ مقرر کر رکھے ہیں، کیونکہ ہمارے دفتری سرکاری نرخ نامے کا تو اطلاق ہی نہیں کرتے، اس کو تو توڑ مروڑ کے پھینک دیتے، کیونکہ ان کو چیک کرنے والا کوئی بندہ ہی نہیں ہے۔ حالانکہ مجسٹریٹ کی ایک لمبی قطار موجود ہے، وہ صرف نیلی بتی لہرانے کے لیے اور اعزازی عہدہ لے کر اپنی ٹھاٹ باٹ بنانے کے لیے بیٹھے ہیں، حالانکہ اپنے فراز منصبی ان کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے۔ بہرحال ہم اپنے پروگرام کیپیٹل ویوز ٹاک کی وساطتوں سے یہ تمام مناظر بھی دکھائیں گے، تمام لوگوں کے تاثرات بھی ڈسکس کریں گے۔ فوڈ اتھارٹی کی ڈپٹی ڈائریکٹر جناب طاہرہ صدیق صاحبہ کو بھی استدعا کریں گے کہ محترمہ، یہ آپ کا ڈپارٹمنٹ بہت اچھا ہے، بہت خوب ہے، اس کو بہت پہلے ہونا چاہیے تھا، انفارچونیٹلی بدقسمتی سے یہ نہ آ سکا، لیکن آ گیا ہے، دیر آیا درست آیا۔ اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی حدود میں، مضافات کے اندر گلی گلی میں آپ کے بندے جانے چاہیے، اور جہاں ناقص اشیاء خوردنوش کا دھندا ہو رہا ہے اس کا کلا کما کرنا چاہیے۔ ناظرین، پروگرام کی طوالت، اگلے پروگرام تک اپنے میزبان ایم یعقوب الوی کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ مکمل تفصیل سے انویسٹیگیشن رپورٹس اور بہت سارے ویوز کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔